یہاں پر ایک فیمیل تھی، انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، شروع میں وہ بہت اچھے تھے، اب آ کے وہ چینج ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ وہ کیا کریں، وہ کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ ان کا جو اگر فیمیل ہیں تو ان کا بندہ ان کے کنٹرول میں رہے، اگر بندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، سماجی معاشرتی یا کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں، جنرلز ٹاپک پہ بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل پر بھی، پولیٹیشین جو معاملہ چلتے ہیں ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں سب پر ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جو اسٹڈی ہے اس سے ہم ہیلپ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو آپ کے کمنٹس ہیں اس پر میں بات کروں گا۔ یہاں پر ایک فیمیل تھی، انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، شروع میں وہ بہت اچھے تھے، اب آ کے وہ چینج ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہر گھر میں شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر بات کریں تو ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ ذرا سی بات میں برداشت کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی اس کو ہم نے اپنی انا بنا لیا، ضد بنا لیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ تو یہ معاملات بہت زیادہ پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم اس بارے میں جانیں کہ جو فیمیلز، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی پریشان ہیں اور جو اپنا رشتہ بچانا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ ان کا جو اگر فیمیل ہیں تو ان کا بندہ ان کے کنٹرول میں رہے، اگر بندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں رہے، اور یہ رشتے جو ہیں جہاں پہ ریشو 85% ہے وہ 10% بھی نہ رہے، 0% پہ آ جائے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں اس بارے میں کیا بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ ٹاپک بتائیں کیسا ہے؟ جی، برننگ ایشو ہے آج کل کے معاشرے کا، اور بڑا المناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا۔ یہ بڑی تکلیفیں ہیں اس معاملے کے اندر، جو جب میاں اور بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں یا ایک لیگل رشتہ جو ہے جب ختم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ڈیورس خاص طور پہ، تو وہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ریزنز جو ہیں وہ بہت سارے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نظر بد ہو گئی، حسد ہو گیا، کچھ لوگ جادو کا نام دے دیتے ہیں، کچھ بندش کر دیتے ہیں، کچھ رکاوٹ کی بات کر دیتے ہیں۔ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ہم سن لیتے ہیں، ظاہر ہے کام اس طرح کا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف عدم برداشت کے ساتھ ہے۔ وہ ایسے ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کا جو درمیان ہے، جو مڈل ہے، وہاں پہ ایک لفظ ہے ول یتلطف، اس کا مطلب یہ ہے برداشت، ٹالرنس، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ٹالرنس کے ساتھ ہمیں معاملات کو سلجھانا چاہیے، افہام و تفہیم کے ساتھ بات کر لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی ایگوز جو ہیں وہ نارمل طریقے سے ان کو لے آنا چاہیے، کیونکہ اصل ایگو جو ہے وہ رب العزت کی پاک ذات کو ہی زیب دیتی ہے۔ انا، تکبر، یہ تاج میرے پیارے اللہ کے ہیں اور کسی کے پاس اس کا حق نہیں ہے۔ تو میں تو ریکویسٹ یہ بھی کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے، ویڈیو کے ذریعے، کہ پلیز اس معاشرے کو جوڑ لگائیں، اس کو توڑیں نہ، نبی کی سنت کو، نبی کی امت کو جوڑ کے رکھیں، اس کو توڑیں نہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھیں قرآن کریم کی وہ والی بات جو میں نے کی ہے ولیتلطف، اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ طلاق ایک ایسا فعل ہے کہ ٹھیک ہے، جس کا اپیرنٹلی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کو ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسے بہن بھائی، ایسے میاں بیوی، ایسے لوگ جو اس چیز سے پریشان ہیں، اپنے تعلق کو رکھنا چاہ رہے ہیں مگر لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میاں اور بیوی کی جو بات ہے نا، اپنے کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، کسی تیسرے فرد کو وہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ سگا والد، سگی ماں بھی آ جائے گا نا اگر اس معاملے میں، تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپس میں میاں بیوی کو جو گلا شکوہ ہے وہ اپنے حدود تک محدود رکھیں، اس کو زمانے کی خبر نہ بنائیں۔
بہرحال زمانے کی خبر اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ کافی ایسی فیملیز ہوں گی جو اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے. اگر خامند اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کے گیا ہے تو نند ہے یا لڑکے کی مطلب بہن ہے, کزن آئی ہوئی ہے, کان بھر دیے, وہ ایسا تھا, وہ ادھر پھرتا تھا, شادی سے پہلے وہ یہ تھا, مطلب اس طرح کے کان بھرے جاتے ہیں. یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. کچن میں اگر کام کر رہی ہے بیوی, اس کی کہ وائف کام کر رہی ہے تو اس کو مطلب ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, اس کو پھر وہ خاوند کو شکایت لگاتی ہے, خاوند باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو وہ ساری پھر فرسٹریشن نکلتی ہے, اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں. کیا جوائنٹ فیملی میں بندہ نہ رہے تو پھر تو سب کو برداشت کرنا چاہیے. فلک شیخ صاحب, میں آپ کے تجربے کی داد دوں گا, حالانکہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں, مگر پھر بھی آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. نہیں, آپ کے آبزرویشن کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ گہری آبزرویشن ہے آپ کی, واقعی ایسے ہی ہے. میں نے عرض کیا ہے, آپ کی ساری باتیں ہم مانتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا نا, قرآن کریم کا وہ لفظ جو ہے, میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں عدم برداشت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی کے کان بھر رہا ہے تو آپ ویریفائی کر لیں. آپ میاں ہیں, وہ بیوی ہیں, آپ آپس میں بیٹھیں اور اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے نا. وہ احمد فراز صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی ہوئی ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپس میں بیٹھیں اور بات کریں, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لوگوں کو باہر پش آؤٹ کریں. اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے, آپ سمجھتے ہیں, پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تو ہر وقت ہی مدد ہمیں مانگنی چاہیے نا. تو اس کے لیے آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں جو پڑھنے کی چیز ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں, اس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ میاں اور بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ ان کا گھر بنا رہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیے 5 دفعہ درود شریف پڑھیں پہلے اور 5 دفعہ پڑھیں آخر میں. درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے, اور یہ سب کے لیے ہے. کوئی اس میں برج کا کچھ نہیں ہے, اوور آل ہے. ہاں, اگر آپ اپنے نام کے حساب سے کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, مگر یہ اوور آل کریں. ٹھیک ہے, یہ نام کے حساب سے پوچھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, مگر اس کو بھی پڑھیں, اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. یہ پڑھنا کیا ہے, 5 مرتبہ درود شریف پہلے, 5 دفعہ بعد میں, اور درمیان میں 101 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع بحق یا جامع. میں اس کو نا ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے. 5 دفعہ درود شریف پہلے, 5 دفعہ بعد میں, اور عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے. خوشبو عطر لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگتے ہوئے یہ پڑھیں, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع بحق یا جامع. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو 101 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس کو اس وقت تک پڑھتے رہیں. اس کو 11 دن پڑھ لیں, 21 دن پڑھ لیں, 41 دن پڑھ لیں, جیسا آپ کا معاملہ ہے, جیسے معاملے کی نوعیت ہے, اس کو اسی حساب سے پڑھیں. اللہ کی خیر ڈل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر اس کے پھر ظاہری بات ہے, نقصان تو الٹیمیٹ بچے کو ہی ہوتا ہے. جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان پر یہ افیکٹ جاتا ہے جب ایک طلاق ہوتی ہے. جب بچے نہ بھی ہوئے ہوں, ایک نئی نویلی شادی کے اندر نو بیاتہ جوڑے کو بھی ایشوز ہوتے ہیں. بچوں کی باتیں تو بچے تو ظاہر افیکٹ ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ کئی دفعہ نئی شادیاں جو دنوں پہ مہینوں پہ ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ لوگوں کو بیچ میں نہ آنے دیں. خبیث آپ کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, خبیثوں پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے, اور آپس کی جو غلط فہمی ہے جو لوگ پیدا کرتے ہیں, یہ جو خبیث ہوتے ہیں, جو میاں بیوی کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک شیطان ہے, پانی کے اندر ہے وہ بیٹھا ہوا. یہ اس کے چیلے ہوتے ہیں جو یہ میاں بیوی کا رشتہ خراب کرتے ہیں. تو ان شیطان ابلیس مردود کے چیلوں سے بچیں, کیونکہ شیطان جس وقت کسی شادی شدہ جوڑے کا گھر خراب کرتا ہے تو چیلے جو ہیں وہ جا کے اس شیطان کو, جو میں نے بتایا نا پانی میں بیٹھا ہے, اس کو رپورٹ کرتے ہیں جا کے کہ جی ہم نے آج یہ کام کیا, ہم نے ایک گھر خراب کر دیا. تو شیطان خوش ہوتا ہے, اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ اے اسٹوری, ایسے ہی ہوتا ہے.
تو اس چیز سے بچیں، جو خباستیں ہیں جو کرنے والے لوگ، ان سے بچیں، اور دیکھیں کہ سر میں بلکہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ جو ہم ٹاپک کریں گے اس پر ہم، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اس کی تربیت پہ پروگرام ایک کیا جائے کہ جو نئے یعنی کہ جن کی شادی ہوئی ہے یا جو شادی کو نبھا رہے ہیں وہ کیا کریں شادی کے بعد، وہ ایک پروگرام میں چاہوں گا کہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ میں تو ضرور کروں گا، مگر آپ کے ویورز دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں سر کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اب دیکھیں نا یہ ٹاپک کیا ہے اور اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے، اگر کسی کا واقعی کوئی اس طرح میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرے اور بتائے، اپنا ذائچہ بنوائیں دونوں کا، جو معاملات آئیں گے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، اس پر آپ امپلیمنٹ بھی کیجیے گا اپنے ہوروسکوپ کے حساب سے۔ کمنٹس میں ہمیں انکریج کریں، تو جو آپ نے ٹاپک کہا ہے ہم اس کے اوپر، آپ کے ویورز ہمیں کمنٹس میں کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بناتے ہیں، ہم بنائیں ویڈیو، ٹھیک ہے تو ویل ٹھیک ہے ناظرین، پھر ڈن ہو گیا۔ کمنٹ میں آپ نے اب بتانا ہے کہ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس پہ کریں، تربیت والا ایلیمنٹ ڈاکٹر صاحب بتائیں یا نہ بتائیں، جتنے اگر یس زیادہ ہوئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یس لکھیے گا اور ہم اس پر مانیں گے، اور جو نہیں چاہتے وہ نو لکھ دیں، ہم وہ کاؤنٹ کریں گے۔ اگر یس زیادہ ہوئے تو ہم ویڈیو نیکسٹ کریں گے، اگر نو زیادہ ہوئے تو ہم اس پہ سر بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔